وقت نہیں ہے بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اب میری مجبوری ہے، تاریخ لکھتی ہے۔ اللہ مولانا علی نے جو جواب دیا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ علل اعلان تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اللہ کو مولا کہا میرے علی نے۔ یا رسول اللہ، آپ کا اللہ ہے اور اسے آپ کے علی نے مولا کہا ہے، اب آپ علی کو انعام کیا دیں گے؟ کہا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک اسے مولا بنا کے نہ جاؤں۔ بس وجعل لی، یہ ہے سلطان نصیر، وجعل لی من لدن کا سلطان نصیرہ، مالک اپنے پاس سے ایک مدد کرنے والا دے دے۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے پاس سے مدد کرنے والا کون آیا؟ وہی جنگ ہے جس میں کافر عزا لے کے آئے تھے، جنگ بدلی نہیں ہے، وہی جنگ ہے۔ بس آخری جملہ سنو، اور 2 جملے مصائب کے بھی عرض کرنے ہیں، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ جنگ وہی ہے، گھمسان کا رن تھا، اور اس گھمسان کے رن میں یا ابو محجن ثقفی، ایک صحابی رسول کے اور جنگ میں تشریف فرما تھے، یا ابو دجانہ، ان دونوں میں امر دائر ہے کہ کس کے ساتھ ہوا۔ لڑتے لڑتے صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بھائی توجہ رکھنا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بھائی رسول کیا کریں؟ جان رہا تھا کہ رسول حلال مشکلات ہے، صحابی رسول ہے نا، معرفت تھی کہ رسول حلال مشکلات ہے، رسول کوئی نہ کوئی حل تو دے گا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی، یا رسول اللہ میں لڑ رہا تھا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے عرش پہ تشریف فرما تھے، زمین کی طرف دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور کہا کہ لو یہ تلوار۔ وہ ٹہنی صحابی رسول کے ہاتھ میں تلوار بنی اور وہ پھر جنگ کے بادلوں میں ڈوب گیا۔ سن لیا؟ آرام سے سن لیا؟ فرما رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے آرام سے سن لیا۔ تو تم بھی اب آرام ہی سے سن لو، اور دو ہی جملے ہیں بس۔ ہوا کیا؟ صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، رسول نے جھک کے اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا کہ یہ تلوار لو، اور اس کے ہاتھ میں تلوار بنی اور وہ جنگلوں میں جنگ کے جنگلوں میں ڈوب گیا۔ گھمسان یعنی نیزوں کا جنگل تھا، تلواروں کا جنگل تھا، اس جنگل میں ڈوب گیا اور جنگ کرنے لگا۔ اب اس کا حشر کیا ہوا؟ کبھی پھر صحیح شہید ہوا ہے۔ ٹھیک، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے علی آ گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ نیچے دیکھیے، ایک ٹہنی اسے بھی دے دیجئے۔ نہیں، علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ علی خاموش، رسول خاموش۔ علی نے پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ ٹھیک، علی نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، اور کہا یا رسول اللہ یہ تلوار دے دیجئے۔ اب میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ ٹہنی اٹھا کر تلوار بنا کے دے سکتے تھے، یا آپ نے انتظار کیوں فرمایا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر ہی سے آئے۔
बस भाई तुम अगर मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश होती तो जिस इन्हेमाक से सुन रहे हो ना, मैं सिलसिला फिक्र को और आगे ले जाता। लेकिन मुझे एक जुमला मिल गया है करबला तक जाने के लिए। सिपाही अगर उधर का है तो असलहा भी उधर से आए। करबला के मैदान में हर सिपाही के पास असलहा था। कुल एक सिपाही था जो बगैर असलहे के लड़ा, और उसका नाम है अली असगर। कैसी तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई हैं। देखो आज मुहर्रम की नवीं तारीख है। तुम्हारे साथ ताबूत जाएंगे, आलम जाएंगे, जुलजनाह की शबीहें जाएंगी, और तुम मातम करते हुए जाओगे। और एक बीबी तुम्हारे पीछे ये दुआ करती हुई जाएगी कि मालिक ये मेरे बेटे के अज़ादार हैं, मेरे बेटे के मातमदार हैं, इनकी हिफाजत फरमा। बस तस्करा उस छोटे शहजादे का आ गया, उस नन्हे सिपाही का। और तुम तो इशारों में बात समझते हो, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। एक रावी का एक छोटा सा वाकया सुन लो। छोटा सा वाकया। एक शख्स किसी काम से मदीने आया। मदीने में काम करने के बाद ज़रिए रसूल की ज़ियारत से फारिग हुआ और सैयद सज्जाद की खिदमत में हाजिर हुआ कि इमाम की ज़ियारत कर ले। आके बैठा। इमाम ने कूफे के हालात पूछे। उसने कहा फर्जंद रसूल मुख्तार ने खुरूज किया है और मुख्तार हुसैन के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करते हैं और उन्हें सजा देते हैं। इमाम ने कहा मुझे बस इतना बतला दे, क्या अली असगर का कातिल भी गिरफ्तार हुआ? हुरमुला, क्या हुरमुला गिरफ्तार हुआ? रावी कहता है कि मैंने इमाम से पूछा कि फर्जंद रसूल आपने अकबर के कातिल को नहीं पूछा, अब्बास के कातिल को नहीं पूछा, हुसैन इब्ने अली के कातिल को नहीं पूछा, ये अली असगर का कातिल? कहा तुझे नहीं मालूम, उसके तीर ने हम आले मोहम्मद के कलेजों में छेद कर दिया। रोने का दिन है ना, रोने का दिन है। मैंने चाहा कि यह वाकया तुम्हें हदिया कर दूं। रावी कहता है कि मैं काम से फारिग होकर वापस आया कूफे। मुख्तार मेरे दोस्त थे, मैं मुख्तार से मिलने के लिए गया। मैं मुख्तार के पास उनके दरबार में बैठा हुआ था कि इतने में खबर आई कि हुरमुला गिरफ्तार हो गया। हुरमुला गिरफ्तार हो गया। मैंने जोर से कहा अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा यकीनन अल्लाह बड़ा है, लेकिन यह कौन सा मौका था तकबीर कहने का? रावी ने पूरा वाकया सुनाया कि सैयद सज्जाद कह रहे थे कि उसने जो तीर मारा था, उस तीर ने हमारे मोहम्मद के कलेजों में छेद कर दिया। कहा हुरमुला को लाया जाए। हुरमुला आया। हुरमुला आया। मुख्तार ने पूछा तूने क्या किया? कहा अमीर कुछ नहीं किया, किया ही नहीं कुछ। कहा फिर भी बोल तूने क्या किया? वो देखा कुल इस पूरे वाकये में मैंने कुल तीन तीर चलाए, बस तीन, कुल 3 तीर चलाए। कहा तफसील बयान कर। कहा अमीर छोड़ दे। कहा नहीं तफसील बयान कर। उसने कहा मैंने पहला तीर, कुल 3 अदद तीर चलाए हैं मैंने, और पहला अदद जो था तीर का, जब हुसैन का भतीजा हसन का बेटा अब्दुल्ला हुसैन की गोद में छुपा हुआ था और तलवार मारने की गुंजाइश नहीं थी, तो उस वक्त मैंने चिल्ले से तीर को जोड़ा और उस बच्चे का निशाना लिया। बच्चा हुसैन के हाथों में तड़प गया। कहा दूसरा तीर? कहा अमीर मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन जख्मों से चूर जुलजना की
پیٹھ پہ جھوم رہے تھے اور اب زمین پہ آنے والے تھے کہ میں نے نشانہ لیا ان کے کلیجے کا. حسین اس کے بعد گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین پہ آ گئے. کہا ہرملا تیسرا تیر کہا امیر وہ تیسرا تیر چھوڑ دے, وہ چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. کہا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین کچھ آبا کے دامن میں چھپا کے لائے. لوگ سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اس شدت کی دھوپ میں جب آبا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ, پوری فوج اس بچے کو دیکھ کے رو رہی تھی. ہنورا نے پکار کے کہا اختا کلام الحسین. اس وقت میں نے تیر مارا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستو واقعہ تم نے سن لیا. جب کوئی نہ رہا تو حسین میدان میں آئے اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من مجیر یجیرنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ کہیں سے جواب نہ آیا. ایک خیمے سے سجاد نکلے, ایک خیمے سے گریے کا شور بلند ہوا. دیکھا سجاد ایک تلوار لیے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں. ام کلثوم سے کہا خودی ہے. ام کلثوم سجاد کو روکو. کہا بیٹا مت جاؤ. تو سجاد روکے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا میرے بابا نے کس مظلومیت کے ساتھ پکارا ہے. 2 جملے سنو, 2 جملے. تم رو چکے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, سجاد کو گود میں اٹھایا, خیمے میں پہنچایا. کہا سجاد تمہارا میدان جنگ یہ نہیں ہے, کہیں اور ہے. اور اب اس خیمے کی طرف آئے جس سے رونے کی صدا بلند ہوئی تھی. آئے, کہا زینب بات کیا ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا, وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے نا اس نے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا, اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. کہا لاؤ شاید میں پانی پلا کے لاؤں. تم رو چکے. لائے, بچہ تیرے ظلم سے سیراب ہوا, لے کے چلے. اور اب جملہ سنو گے, حسین امام بھی ہے, حسین باپ بھی ہے. کہہ کے لائے تھے کہ لاؤ میں شاید پانی پلا کے لاؤں, اور اب لاشا لے کے جا رہے ہیں. 7 مرتبہ آگے بڑھے ہمت کر کے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہمت کر کے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک مرتبہ دل کو مضبوط کیا, دروازے پہ آئے. کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں, آپ والی ہیں, آپ وارث ہیں. کہا اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا کیوں نہیں مانوں گی. آبا کا دامن الٹ دیا. رباب پانی تو نہ پلا سکا, تیرا بچہ تھی